سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر یہ سازش ہے تو اس قدر مکمل ہوگی کہ اب بھاگنے کی کوشش بے سود ہے۔ وہاں سے رسیوں کی سیڑھی ہی غائب نہیں ہوگی بلکہ چار دیواری کے نیچے ان کے آدمی پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن ربیہ، قدرت کو اگر مجھ سے کوئی کام لینا مقصود ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ ربیہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، مردہ قومیں شہیدوں کے خون کے بغیر زندہ نہیں ہوا کرتی۔ لیکن ربیہ، اب شاید بہت تھوڑا وقت باقی ہے۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ دور سے چند آدمیوں کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ ربیہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، بہت کچھ کہنے کا وقت نہیں، صرف اتنا کہہ دیجیے کہ ربیہ تم میری ہو اور میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ نہیں، مجھے جدا نہ کیجیے، انہیں دیکھ لینے دیجیے۔ وہ شاید ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ابو عبداللہ کو دیکھ لینے دیجیے کہ جس کے لیے میں نے غرناطہ کی ملکہ کا تاج ٹھکرایا ہے کون ہے۔ ابو عبداللہ کو دیکھ لینے دیجیے کہ وہ جس کے لیے میں نے غرناطہ کی ملکہ کا تاج ٹھکرایا ہے کون ہے۔ بدر، میرے آقا، اگر یہ وقت نہ آتا تو میں شاید عمر بھر تمہیں یہ بتانے کی جرت نہ کرتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی تمنا کرنا میرے تخیل سے بلند تھا، لیکن موت میں تمہارا ساتھ دینے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ربیہ، میں تمہیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں ان سے یہ کہوں گی کہ اندلس میں بدر بن مغیرہ کے سوا وہ کون ہے جس کی تلوار ہسپانیہ کی مظلوم اور بے کس لڑکیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے بلند ہوئی ہے؟ وہ کون ہے جس کی نگاہ میں فرشتوں کی سی پاکیزگی ہے؟ کمرے کا دروازہ کھلا اور ابو داؤد اور عبداللہ کے ساتھ 8-10 آدمی نیزے تانے اندر داخل ہوئے۔ ربیہ کو وہاں دیکھ کر ابو داؤد نے پریشان سا ہو کر کہا، ربیہ، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ ربیہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کہیے آپ نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اگر یہ غرناطہ کے متعلق نیک خواہشات رکھنے کے مجرم ہیں تو میں بھی مجرم ہوں۔ ابو داؤد نے کسیانہ ہو کر کہا، ربیہ کو کبھی کبھی دماغی بیماری کا دورہ پڑا کرتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنون کی حالت میں کیا کچھ کہہ چکی ہے۔ ربیہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ابو داؤد نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ابو عبداللہ کچھ دیر پریشانی کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالاخر اس نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ نیزے تان کر نصف دائرے کی شکل میں اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے جلدی سے اپنی تلوار نکال لی اور اسے عبداللہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو اتنے آدمی لانے کی ضرورت نہ تھی۔ ابو عبداللہ کے اشارے پر ایک سپاہی نے تلوار اٹھا لی اور وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھا اور بولا، مجھے امید نہ تھی کہ تم الحمراء میں داخل ہونے کے لیے اس قدر احمقانہ جرأت کا مظاہرہ کرو گے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اگر قصر الحمراء میں عقل سے مراد فریب، دھوکہ اور بزدلی ہے تو مجھے اپنی حماقت کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے لاجواب سا ہو کر کہا، میرے خیال میں ایسی باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ موزوں نہیں۔ محل کے ایک کمرے میں جو تمہاری شان کے شایان ہے، بہت سے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی بھلائی کے لیے میرے سپاہیوں کے حکم کی تعمیل کرو گے۔ ابو عبداللہ باہر نکل گیا اور سپاہیوں نے بدر بن مغیرہ کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا۔ ایک سپاہی ہتھکڑیاں لے کر آگے بڑھا اور بدر بن مغیرہ نے کسی تذبذب کے بغیر اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ بدر بن مغیرہ سپاہیوں کی کڑی نگرانی اور قندیلوں کی روشنی میں مختلف برآمدوں میں سے گزرتا ہوا دارالاسود میں داخل ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر چمکتی ہوئی تلواروں کا پہرا دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کے متعلق اس کا فیصلہ صحیح تھا۔ مجھے چھوڑ دو، ربیہ نے ابو داؤد کی آہنی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ابو داؤد نے اسے دھکا دے کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا، پگلی لڑکی، اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو میرے سفید بالوں کا ہی لحاظ کرو۔ تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں غرناطہ کے ذلیل ترین آدمی کے سامنے بھی آنکھ اٹھا سکوں۔ ربیہ نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر بے اختیار اس کے پاؤں پر گرتے ہوئے چلائی، خدا کے لیے اس کی جان بچائیے۔ اگر میرے لیے نہیں تو غرناطہ کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے نہیں تو اندلس کی لاکھوں مظلوم بیٹیوں کے لیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی اس کا نام نہ لوں گی، ورنہ میں آگ میں جل جاؤں گی۔ الحمراء کی سب سے اونچی برج پر چڑھ کر چھلانگ لگا دوں گی۔ ابو داؤد اپنے سینے میں پتھر کا دل رکھتا تھا، لیکن اس میں انسانیت کی ایک چنگاری روشن تھی اور وہ اپنے ارادوں کے باوجود اس چنگاری کو مسل نہ سکا۔ اس کے دل میں انسانیت کے لطیف نغمے پیدا کرنے والے تمام تار ٹوٹ چکے تھے، لیکن ایک تار ابھی تک باقی تھا۔
وہ تار جس میں ربیہ کی آنسو ارتعاش پیدا کر سکتے تھے، دنیا کے لیے وہ صفاق انسان تھا، ایک ایسا بے رحم انسان تھا جو اپنی معمولی سی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہزاروں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار سکتا تھا۔ لیکن ربیہ کے لیے وہ ایک باپ تھا۔ اپنی تمام بری خصلتوں کے باوجود وہ اپنے دل میں انسانیت کی اس سلگتی ہوئی چنگاری کو مسل نہ سکا جسے ربیہ کی معصوم مسکراہٹوں نے روشن کیا تھا۔ ابو داؤد نے ربیہ کو دوبارہ دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن وہ شفقت پدری کے ان سنہری تاروں میں الجھ کر رہ گئے جنہیں توڑ ڈالنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ربیہ کی آنسو اس کے پاؤں پر گرے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک لمحہ کے لیے ابو داؤد نے محسوس کیا کہ ربیہ کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوؤں کے سامنے اس کی زندگی کی ہر خواہش بے حقیقت ہے۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، ربیہ، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے لیے تمہاری دیوانگی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن ربیہ نے سراپا التجا بن کر کہا، ابا جان، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی موت غرناطہ کی تباہی کا پیش خیمہ ہوگی۔ مجھے غرناطہ کی پرواہ نہیں، میں فقط تمہارے آنسوؤں کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داؤد یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک الماری کھول کر اس نے ایک شیشی نکالی اور دوا کے چند قطرے ایک پیالی میں ڈال کر ربیہ کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، لو یہ پی کر لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ربیہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیالی ہاتھ میں لے کر باپ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر اس کے لیے بھی آپ نے اسی قسم کا زہر تجویز کیا ہے تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہوں، لیکن کاش آپ اپنے مجروح احساسات کی تسکین کے لیے میری موت کافی سمجھتے اور اندلس کے مسلمانوں سے ان کا آخری سہارا نہ چھینتے۔ ربیہ نے پیالی اپنے ہونٹوں کے قریب لے جا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے انجلا نمودار ہوئی اور اس نے چلا کر کہا، ربیہ، خدا کے لیے اسے مت پینا۔ اس نے بھاگ کر ربیہ کے ہاتھ سے پیالی چھیننے کی کوشش کی، لیکن ربیہ نے فوراً ایک گھونٹ پینے کے بعد پیالی فرش پر پھینک دی۔ ابو داؤد کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ انجلا مبہوت اپنی سوتیلی بہن کی طرف دیکھ رہی تھی اور ربیہ ایک فاتحانہ انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ربیہ، تم نے کیا کیا؟ انجلا یہ کہہ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس زہر کی ایک پیالی مجھے پلا دیجیے۔ ہم دونوں نے ایک ہی سانپ کے گھر میں جنم لیا ہے، ہمارا انجام بھی ایک ہی جیسا ہونا چاہیے۔ تم دونوں پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے ربیہ کو خواباور دوائی دی ہے۔ جب تک میری کوششوں کا کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلتا، ربیہ کا ہوش میں رہنا اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے ربیہ کو بازو سے پکڑ کر بستر پر بٹھا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ 10 قدم سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ انجلا نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، ابا جان، اسے ضرور بچائیے، ربیہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہے گی۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں کہا، انجلا، میں اپنے ہاتھ سے بکھیرے ہوئے کانٹے سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ڈر ہے کہ حصول مقصد کی بجائے میرے اپنے ہاتھ زخمی نہ ہو جائیں۔ جب تک ربیہ کو نیند نہ آ جائے تم اسے تسلی دیتی رہو کہ وہ بچ جائے گا، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اسے بچانے میں اپنی تمام طاقت صرف کر دیں گے۔ ابو داؤد نے بگڑ کر کہا، انجلا جاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ تم ربیہ کی بہن ہو، لیکن میں اس کا باپ ہوں۔ انجلا ربیہ کی کمرے کی طرف لوٹ آئی۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہہ رہی تھی، کاش تم ایک باپ ہوتے۔ وہ ربیہ کے پاس اس کے بستر کے ساتھ لپٹ کر بیٹھ گئی۔ ربیہ کی آنکھوں پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے اونگتے اونگتے اپنا سر انجلا کی گود میں رکھ دیا اور بولی، انجلا، اگر انہیں بچانے کی کوئی امید ہوتی تو مجھے بے ہوشی کی دوا نہ دی جاتی۔ انجلا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ سرحدی عقاب کے متعلق فیصلہ کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیں گے۔ ابو عبداللہ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے سپاہی غرناطہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اگر ابو عبداللہ کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت ہی کیوں کرتا؟ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ بدترین اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی غرناطہ کو تخت و تاراج کرنا گوارا نہیں کریں گے، لیکن غرناطہ کے عوام سرحدی عقاب کے نام پر جان دیتے ہیں، وہ معمولی سی سختی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ربیہ نے کہا، تم نادان ہو۔ عوام کی نگاہوں کے سامنے الحمرا کی بلند دیواریں حائل ہیں، الحمرا کی راز الحمرا میں ہی دفن رہیں گے۔ تاہم مجھے یقین ہے کہ عمرا اپنی جان کے خوف سے سرحدی عقاب کے خلاف ابو عبداللہ کے برے ارادوں کی مخالفت کریں گے۔ نہیں، بلکہ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ ابو عبداللہ اپنی جان کے خوف سے ان ملت فروشوں کی خواہشات کی تکمیل کرے گا جو فریڈیننڈ کے ساتھ غرناطہ کا سودا کر چکے۔ فریڈیننڈ کو غرناطہ پر حملہ آور ہونے سے اگر کوئی بات روکے ہوئے ہے تو وہ سرحدی عقاب کا خوف ہے۔ اس کے قتل کے بعد غداروں کو اس بات کا اطمینان ہوگا کہ انہیں اس کے ساتھیوں کے انتقام سے بچانے کے لیے فریڈیننڈ کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ انجلا نے مایوس ہو کر کہا، ربیہ، ابا جان یقیناً اسے بچا لیں گے،
لیکن فرض کرو ان کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ربیہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انجلا، میں مایوس نہیں، میں ایک ایسی ذات پر ایمان رکھتی ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس وقت حرم صدا تک پہنچ جائیں؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ملکہ اور ابو عبداللہ کی بیوی ہماری مدد کریں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ان کی قدر کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ میں نے پہلے یہ کیوں نہ سوچا۔ انجلا نے کہا، محل سرا کا پھاٹک اس وقت بند ہوگا، لیکن چونکہ ابو عبداللہ اس وقت اپنے دربار میں ہے اس لیے پہرے دار اور خواجہ سرا اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوں گے۔ میرا ہاربند دروازوں کو کھلوانے کے لیے کافی ہوگا، اور الحمرا میں سرحدی عقاب کے داخل ہونے کی خبر ایسی نہیں کہ ملکہ اور چھوٹی بیگم بے وقت جگائے جانے پر ہم پر برہم ہوں۔ چلو یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ امی جان گہری نیند میں خراٹے لے رہی ہیں۔ ربیہ نے بستر سے اٹھ کر انجلا کے ساتھ 2-3 قدم اٹھائے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ وہ ڈگمگا کر گرنے کو تھی کہ انجلا نے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا اور بولی، تم پر دوا کا اثر ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں تم میری کامیابی کے لیے دعا کرو۔ ربیہ نے نیم خوابی کی حالت میں اپنا ہار اتار کر انجلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی لے جاؤ۔ ابو داؤد مختلف خیالات کی کشمکش میں الحمرا کے اس ایوان کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کے خیال کے مطابق بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھ ہی غرناطہ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وہ راستے میں چلتے چلتے رک جاتا اور کسی فیصلہ پر پہنچے بغیر آگے چل دیتا۔ زندگی میں پہلی بار وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی قوت برداشت جواب دے چکی ہے۔ ایک ساتھ قبل وہ اپنے عروج کی آخری بلندی تک پہنچنے کے لیے تمام راستے صاف کر چکا تھا۔ بدر بن مغیرہ کو دام فریب میں لانا اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے عوض میں وہ فریڈیننڈ سے بڑا انعام مانگ سکتا تھا۔ اس کی فوج کے لیے غرناطہ کا راستہ صاف کر چکا تھا۔ جب چند دن قبل اس نے ابو عبداللہ کو یہ یقین دلایا کہ میں عنقریب سرحدی عقاب کو پابا زنجیر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اگر آپ ہوا میں اڑ کر بھی دکھائیں تو مجھے بھی اس وعدے پر یقین نہیں آئے گا۔ لیکن آج اس نے ابو عبداللہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو اپنی عظمت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سے اسے یقین تھا کہ ابو عبداللہ اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہوں گے، اور غرناطہ کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے متعلق اس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ چکا ہے۔ ابو عبداللہ اس کی بساط سیاست کا ایک ایسا مہرہ تھا جسے وہ ضرورت کے وقت اپنی جگہ سے ہٹا سکتا تھا۔ اسے مالکہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دے کر وہ فریڈیننڈ کو کھلے دروازوں غرناطہ میں داخل ہونے کا موقع دے سکتا تھا۔ لیکن ربیہ کا خیال آتے ہی وہ خیالات کی ایک اور روح میں بہنے لگا کہ میری تمام کوششیں ربیہ اور انجلا کو دنیا بھر میں معزز ترین خواتین بنانے کے لیے نہیں۔ ربیہ پگلی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، کیا وہ اس کی موت کا صدمہ برداشت کر سکے گی؟ کہ ربیہ کو ہمیشہ کے لیے مغموم بنا کر میں غرناطہ کا سلطان بننے کے باوجود بھی خوش رہ سکوں گا؟ کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ سرحدی عقاب کی جان بچائی جا سکے؟ کوئی ایسی صورت جس سے میرا مستقبل خطرے میں نہ پڑے؟ اس کے دماغ میں ان سوالات کا جواب نہیں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج رات بدر بن مغیرہ کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ اپنی امیدوں کی تمام کلی مسمار کیے بغیر اس کی حمایت میں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اس نے سوچا، اگر میں اسے بچانے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاؤں تو بھی میرے لیے اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہو چکی ہے وہ دور نہیں ہو سکے گی۔ وہ ربیہ کا خاوند بن کر بھی میری ہر خواہش کی مخالفت کرے گا۔ وہ میرے راستے میں ایک ایسی چٹان ہوگا جسے توڑے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ ربیہ اس کی رفیقہ حیات بن کر مجھ سے روز بروز دور ہوتے جائے گی، اور ہمارے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو جائے گی جسے پاٹنا ناممکن ہوگا۔ ربیہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی جان بچانے کے بعد میرے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کی تمام خواہشات سے دستبردار ہو کر کہیں روپوش ہو جاؤں۔ نہیں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ آخر میں ربیہ کے متعلق اس قدر پریشان کیوں ہوں؟ اسے چند دن کے لیے صدمہ ہوگا، میں اسے سمجھا سکوں گا جب ہسپانیہ میں فریڈیننڈ کے سوا کوئی میرا مد مقابل نہ ہوگا، جب سلاطین اور بادشاہ میرے دسترخوان پر بیٹھنے میں فخر محسوس کریں گے، اور جب ربیہ کسی بادشاہ کی ملکہ کی حیثیت میں تخت پر رونق افروز ہوگی تو وہ یہ یقیناً محسوس کرے گی کہ اس کا باپ اس کا دشمن نہ تھا۔ دربار کے تمام دروازوں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ محل کے داروغہ نے ابو داؤد کا خیر مقدم کیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ابو داؤد کو دیکھتے ہی حاضرین دربار تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے ان کی خیر مقدم کا جواب دیتا ہوا آگے بڑھا اور تخت کے قریب پہنچ کر ابو عبداللہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امراء کی کرسیوں کی 2 قطاروں کے درمیان تخت کے سامنے بدر بن مغیرہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دبی زبان میں اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار سے سوال کرنے پر ابو داؤد کو معلوم ہوا کہ وہ اپنا بیان ختم کر چکا ہے۔ سردار نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس کے الفاظ ہر شخص کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ وہ ابو عبداللہ کے متعلق یہ کہہ چکا تھا، تم بدنیت بھی ہو اور بیوقوف بھی،
اور دونوں صورتوں میں میں تمہیں قابل رحم سمجھتا ہوں۔ کچھ دیر دربار میں عمراء اور علماء ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے اور ابو عبداللہ غصہ، حیرت، پریشانی اور تذبذب کی حالت میں بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر وہ بولا، ہم تمہیں ایک بار پھر موقع دیتے ہیں کہ اگر تم ہماری حکمرانی تسلیم کر لو تو تمہیں کچھ عرصہ نظر بند رکھنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، میں بزدلوں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میں اس شخص کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں جو اللہ کا باغی ہے، جو قوم کا غدار ہے، جو اپنے باپ کا دشمن ہے۔ بدر بن مغیرہ کی نگاہ ابو داؤد پر پڑی اور اس نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، ابو عبداللہ، تم نے اپنی آستین میں سانپ پال رکھے ہیں اور تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ صرف تمہارے دشمنوں کو ڈستے رہیں گے، لیکن تم سانپوں کی فطرت سے واقف نہیں، وہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا مجرم ہوں، لیکن مجھے قسم ہے اس تلوار کی جو بارہا دشمنان اسلام کے خون میں نہا چکی ہے، کہ اگر میرے دل میں تمہارے ساتھ لڑنے کی خواہش ہوتی تو الحمرا کی دیواریں میرے سپاہیوں کا راستہ نہ روک سکتی تھی۔ میں تمہیں مختلف ہیلوں سے راہ راست پر لانا چاہتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے ایک ساتھی کی دعوت پر تمہارے محل میں اکیلا چلا آیا ہوں۔ تم میرے متعلق جو فیصلہ چاہو صادر کر سکتی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی مجرم ہوں اور تمہیں اپنا قاضی تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی اس لیے اپنا امیر تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ غرناطہ کا سلطان ہے اور وہ سنگ مرمر کی عمارتوں میں زرنگار کرسیوں پر بیٹھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اسلام کے بدترین دشمنوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا، اور تم تو فریڈینڈ کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کروں گا؟ ابو داؤد نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے سردار کی کان میں کچھ کہا اور وہ اٹھ کر بولا، سلطان معظم، اب تک مجرم جو کچھ کہہ چکا ہے وہ اس سے اپنی ذات کو بدترین سزا کا مستحق ثابت کر چکا ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اسے سزا کا حکم سنا کر دربار برخاست کیا جائے۔ آپ کے جانثاروں کے لیے مجرم کا یہ گستاخانہ طرز کلام ناقابل برداشت ہے۔ باقی سردار اور علماء یکے بعد دیگرے اٹھ کر اس کی تائید کرنے لگے۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، بد نصیب ہے وہ شخص جو ایسے لوگوں کو اپنا جانثار سمجھتا ہو۔ ابو عبداللہ، یہ قوم کی لاش پر پلنے والے گدھ ہیں، تم ان کی اعانت پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ غرناطہ کو بھی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہو۔ ابو عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں بدر بن مغیرہ کو سلطنت غرناطہ کا بدترین دشمن ہونے کے جرم میں موت کی سزا دیتا ہوں۔ مجرم کو طلوع آفتاب سے پہلے قتل کیا جائے۔ بدر بن مغیرہ ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ بیت الحمرا کے اس کمرے میں آج تک ایسا مجرم پیش نہیں ہوا تھا جس نے اس قدر دل فریب اور مرعوب کن تبسم کے ساتھ اپنے قتل کا حکم سنا ہو۔ اس کی خاموشی زبان حال سے کہہ رہی تھی، میں ہمیشہ موت کے ساتھ کھیلا ہوں۔ تم مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہو، لیکن مجھ سے میری مسکراہٹیں نہیں چھین سکتے۔ یہ تبسم جو میں نے تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں سیکھا ہے، آخری وقت تک تمہاری اس بزدلی، صفاقی اور مکاری کا تمسخر اڑاتا رہے گا۔ ابو داؤد نے عزم و استقلال کے اس پیکر مجسم کی طرف دیکھا اور غرناطہ کا تخت و تاج بے حقیقت نظر آنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں سوال کیا کہ دنیا کی کوئی دولت ایک انسان کو موت سے اس قدر بے نیاز کر سکتی ہے؟ آخر وہ کون سا جذبہ ہے جس سے سرشار ہو کر یہ لوگ زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے؟ یہ نوجوان جلاد کی تلوار کو اس قدر قریب دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور ربیہ دوا کی پیالی زہر سمجھ کر پی گئی تھی۔ آخر کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ موت و حیات کا راز سمجھ گئے ہیں، یا اس لیے کہ وہ زندگی کی صحیح راحتوں سے آشنا نہیں ہوئے؟ اور کیا زندگی کی کسی ایسی لذت کو راحت کہا جا سکتا ہے جس پر آٹھوں پہر موت کا خوف سوار ہو؟ میں اندلس کے تخت پر قابض ہو سکتا ہوں، لیکن کیا یہ کامیابی موت کے بھیانک چہرے کے سامنے مسکرانا سکھا دے گی؟ نہیں، بلکہ ہر کامیابی کے بعد میرے لیے موت کا چہرہ بھیانک تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ محسوس کیا کہ موت پر غالب آنا دنیا میں انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی فتح ہے، اور یہ فتح صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی موت و حیات صرف خدا کے لیے ہے۔ بدر بن مغیرہ نے میری طرح اپنے لیے نہیں بلکہ صرف خدا کے لیے لڑنا سیکھا ہے۔ خدا اس کے لیے کسی موہوم طاقت کا نام نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت جس کا سہارا لے کر وہ موت کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کاش میں موت پر ایسی فتح حاصل کر سکتا۔ ابو داؤد کو اپنے خیالات کے تمام محل مٹی کے انبار نظر آنے لگے۔ ابو عبداللہ اپنی مسند سے اٹھ کر عقبی کمرے میں چلا گیا۔ پہرے دار بدر بن مغیرہ کو باہر لے گئے اور سردار اور علماء یکے بعد دیگرے آگے بڑھ کر ابو داؤد کو اس کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرنے لگے، لیکن وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک غلام نے آ کر کہا کہ ابو عبداللہ دوسرے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو داؤد ایک خوبصورت کمرے میں ابو عبداللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بدر بن مغیرہ کے سامنے اسے اپنی کمتری کا جو احساس ہوا تھا وہ ابو عبداللہ کی صحبت میں آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا۔
غرناطہ کا نام نہاد سلطان اسے ایک مافوق الفطرت انسان تسلیم کرتا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر ابو داؤد کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد جھک کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے وقت بھی ابو عبداللہ کا لہجہ معمول سے کہیں زیادہ نیاز مندانہ تھا۔ جب ابو عبداللہ نے چند بار یہ کہا کہ آج سے آپ کا ہر اشارہ میرے لیے ایک حکم ہوگا، تو ابو داؤد کا احساس برتری بیدار ہونے لگا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ وہ دنیا جس میں تھوڑی دیر قبل میرے خیالات پھٹک رہے تھے فقط ایک مفروضہ تھی۔ اس کرۂ زمین پر بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ابو عبداللہ کی دنیا میں رہتے اور اس دنیا میں لاکھوں سے زیادہ ذہین اور عقلمند ہوں۔ میں ابو عبداللہ جیسے لاکھوں انسانوں کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہوں۔ میں اس دنیا میں اپنی کامیابی کے راستے صاف کر چکا ہوں۔ میں انہی راستوں پر چلتا رہوں گا اور ہر نئی کامیابی کے بعد میرا احترام کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مرتے وقت مجھے یہ تلخ احساس نہیں ہوگا کہ میری زندگی کی کوئی حسرت پوری ہونے سے رہ گئی۔ مجھے بدر بن مغیرہ کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کی دنیا میری دنیا سے مختلف ہے۔ مجھے اس کے متعلق سوچ کر پریشانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میری دنیا وہ ہے جہاں ابو عبداللہ جیسے احمق بستے ہیں۔ میں ان میں سے لاکھوں کا رہنما اور حکمران بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں انسانوں کے ریبڑ ہانکنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ان خیالات میں اسے ربیہ کا خیال آیا اور اسے یہ پریشانی ہونے لگی کہ جب وہ ہوش میں آئے گی تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ ممکن ہے کہ احساسات کی شدت نے اسے دوا کے اثر سے بے ہوش نہ ہونے دیا ہو۔ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اور انجلا بھی اس کا ساتھ دینے پر بضد نظر آتی ہے۔ وہ دروازے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ مجھے اپنی بہن کے لیے ہمدردی کے آنسوؤں سے پریشان کرے گی۔